ہے رجوع اللہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صبر کرنا، عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی عمل کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا تھا۔ وہ سب سے بڑی آزمائش جب زکوٰۃ کے منکرین نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ بڑی بڑی آزمائشوں کے وقت چار کام کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، طرح طرح کی تکلیفیں آئیں۔ وہ قحط سالی کا زمانہ جب مسلمان بھوک کے مارے مرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے روٹی کے اوپر گھی لگا کر کھاتے تھے، اس موقع کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کے اوپر گھی لگانا چھوڑ دیا اور فرمانے لگے جب تک یہ امت بھوکی ہے کبھی بھی عمر پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چار کام کیے، صبر کیا، توبہ اور استغفار کیا اور عبادت کی، اللہ سے خوب دعائیں کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حالت کا بدلنے والا اللہ ہے، حالات کا بدلنے والا اللہ ہے۔ جتنی بھی پریشانی آتی ہیں آزمائش کے لیے آتی ہیں، چار کاموں کے کرنے کے لیے آتی ہیں۔ میں نے بھی وہ چار کام کرنے ہیں، جیسے ہی وہ چار کام کرتے اللہ حالات کو بدل دیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی قحط سالی آئی، مسلمانوں کے پاس غلہ بند ہو گیا، بارش آنا بند ہو گئی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گودام کے اندر بہت سارا اناج پڑا ہوا تھا، جس کے خریدار باہر شام سے آئے تھے، وہ ڈبل قیمت دے رہے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے اور میں عثمان مجھے اللہ پاک اس کے بدلے 10 گنا زیادہ دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا غلہ جو ان کی ذاتی ملکیت کا تھا تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پریشانی کے وقت، آزمائشوں کے وقت چار کام انہوں نے بھی کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ فساد پھیلنے لگا، امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ قرآن تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لائے گا، یہ قرآن تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لائے گا۔ انہوں نے بھی وہی چار کام کیے، صبر کیا، توبہ اور استغفار کیا، عبادت کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہی فتنہ فساد پھیلنے لگا، خانہ جنگی شروع ہو گئی، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ انہوں نے بھی وہی چار کام کیے اور دو مسلمانوں کے ایسے زبردست گروہ تھے جو آپس میں خانہ جنگی کرنا چاہ رہے تھے، ان دونوں کے درمیان میں صلح کرائی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کربلا کے میدان میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں حق کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر کے اس آزمائش میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سے پہلے گزرے، انہوں نے اس امت کو دوبارہ سے امت بنایا۔ یہ امت انتشار کا شکار تھی،
جنگ و جدال کا شکار تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی اس امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ تو میرے عزیزوں، نبیوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تم سے پہلے نبیوں پر بھی امتحان آئے، تم سے پہلے صحابہ کرام پر بھی امتحان آئے، تم سے پہلے تابعین، تبع تابعین، تمام انسانوں پر یہ امتحان آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ تو اس امتحان میں، اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا، اپنی زبان سے کفریہ الفاظ نہ نکالنا، اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ نہ نکالنا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، عبادت میں مزید آگے نکلنا، اور چوتھے نمبر پر اللہ سے خوب دعائیں کرنا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ چار کام آج سے ہم یہ نیت کریں، آج سے ہم یہ عزم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس دنیا کے اندر صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار گناہوں پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ استغفار ایک عبادت بھی ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، عمرہ کرنا ایک عبادت ہے، اسی طرح استغفار بھی ایک عبادت ہے۔ جو کوئی استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ استغفار اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ استغفار اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، یہ استغفار اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ استغفار تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ استغفار تمام صحابہ کی سنت ہے، یہ استغفار ہر نبی نے کیا، یہ استغفار ہر صحابی نے کیا، یہ استغفار اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، یہ استغفار ایک دعا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی کوئی نیک کام کرو، اس نیک کام کے کرنے کے بعد فوراً استغفار کرو۔ نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ استغفار ایک الگ عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ میں نے عبادت کی ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، تو یہ استغفار اس کمیوں کو دور کر دیتا ہے، یہ استغفار اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی نیک کام کریں، اس نیک کام کے کرنے کے بعد اپنی زبان سے استغفار کریں۔ تو یہ استغفار ایک عبادت ہے، تمام نبیوں کی عبادت، تمام نبیوں کا وظیفہ۔ تو استغفار کو اپنی زندگی میں لازمی کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں 24 گھنٹے میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اگلے بھی معاف، آپ کے تو پچھلے بھی معاف، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں اللہ کا عبادت گزار بندہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب کیا ہے؟ گناہوں پر استغفار نہیں کرتے، وہ تو عبادت سمجھ کے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، جیسے ہمارے ابھی حالات چل رہے ہیں، ملک کے حالات چل رہے ہیں، بارشوں کا سلسلہ، سیلاب کا سلسلہ، یہ تیز ہوائیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں جن کو ان آزمائشوں میں جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کو ان 4 باتوں کی تلقین کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر یہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جو کوئی بچ گئے، جن کو اس قدرتی آفت سے، سیلاب سے، بارشوں سے اللہ نے بچا لیا، ان کو چاہیے کہ شکر ادا کریں، صبر
اور شکر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ پاک مزید اس کو نعمتیں دیں گے، اور جو شخص پریشانیوں پر آزمائشوں پر صبر کرے گا اللہ پاک اس کے صبر کے بدلے اس سے اچھا اس کو دیں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔